الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له. أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا مابانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. آپ کے یہاں جامع مسجد لال قلعہ دیدار سنگھ میں تذکرہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلہ میں سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام اس خوبصورت نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. حضرت مولانا محمد ابو سفیان صاحب نے نہایت خوبصورت انداز میں آپ حضرات کو آگاہ فرمایا اور مجھ سے قبل فخر القراء قاری وسیم اللہ امین حافظ اللہ آپ کو قرآن مجید کی خوبصورت لائق لفظوں سے دلوں کو مزین فرما رہے تھے. مسجد کے سر میں جناب صاحبزادہ مولانا مظفر حمید بٹو صاحب بیٹھے ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں میرے پاس. میری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں مختصر وقت میں اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کروں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں نا تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب ہم برائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے.
اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے جب نیکی کا کام کیا جائے، بائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے جب برائی کا کام کیا جائے، اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانے میں مصروف ہے۔ اس لیے محبت سے پڑھا کرو جب پیارے آقا کا نام آئے صلی اللہ اتنی محبت سے پڑھو، پتہ چلے اصلی سنی بیٹھے ہیں صلی اللہ۔ اور اللہ نے بھی جو حکم دیا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلام بھی پڑھو، درود بھی۔ تو اس یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کرنے چلا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے اور اپنی ایک خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ میری ایک خواہش ہے۔ جی محبوب کیا خواہش ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرا مشن پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ایک اور محفل میں پیارے آقا تشریف فرما ہیں تو وہاں ایک اور خواہش کا اظہار فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے میرے گھر کی زندگی، میری چار دیواری کی زندگی میری امت کے ہر گھر پہنچ جائے۔ ایک اور محفل میں پیارے آقا تشریف فرما ہیں تو فرماتے ہیں اللہ میری خواہش ہے۔ یہ محبوب کون سی؟ آقا فرماتے ہیں مولا میری خواہش ہے میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ ایک موقع پہ فرمایا میرا مشن پھیلے، میرا پیغام پھیلے، میرا پروگرام پھیلے، میرا عنوان پوری کائنات میں پھیلے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ میری گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے، اور کبھی دعا مانگی کہ اللہ خواہش ہے میں شہید کر دیا جاؤں۔ میں علماء کرام کی تعداد بھی دکھائی دے رہی ہے، چھوٹا ہوں، میرا ایک اپنا ذوق اور وجدان ہے۔ میں اپنے وجدان میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ میرے رب نے تینوں خواہشیں پوری کی، لیکن رب کا وہ انداز میرا مشن پھیلے اس کے لیے کچھ لوگ چنے، میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے اس کے لیے بھی کچھ لوگ چنے، میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے بھی کسی کو میرے رب نے چنا۔ میرا مشن پھیلے اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے اس کے لیے میرے رب نے ازواج مطہرات کو چنا، اور میں شہید کر دیا جاؤں اس کے لیے میرے رب نے حسن و حسین کو چنا۔
خواہش میرا مشن پھیلے. اب تھوڑے سے اس حوالے سے جاگ کے بیٹھیے گا اور میری آواز میں لائیے گا کہ میں آپ کی دھڑکنوں کی باتیں کروں گا. پہلی خواہش میرا مشن پھیلے، اس کے لیے رب نے صحابہ کو چنا، اور میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، صحابہ کو ہم نے نہیں چنا، اللہ نے چنا، ہم نے نہیں چنا. اور اگلی بات عرض کروں، مصطفیٰ نے بھی نہیں چنا. میں زیادہ تفصیلات والا بندہ نہیں ہوں کہ لمبی چوڑی تفصیلوں میں بیٹھوں گا. کسی نے نہیں چنا دنیا میں سے، نہ مصطفیٰ نے چنا. صحابہ وہ ہیں جنہیں رب نے چنا. بلند آواز سے، بلند آواز سے، جنہیں رب نے چنا. مسلم لیگ میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے نواز شریف پسند کرے. پیپلز پارٹی کی رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری یا بھٹو پسند کرے. پی ٹی آئی میں اسے ملتی ہے جسے عمران پسند کرے. جماعت پیغمبر میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے رب پسند کرے. رب پسند. اور توجہ، میں جو یہاں آیا، صاحبان توجہ ہے سب کی، میں جو آیا، اگر میرے آنے پہ ہونا کسی کو اعتراض ہوگا نہیں. میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، گھبرانا نہیں، گھبرانا وزیر اعظم کا پیغام ہے. گھبرانا، پٹرول کتنے روپے ہو گئے، اور گھبرانا نہیں. کوکنگ آئل کا کی ریٹ ہو گیا آج اور بات کیا ہے، دھیان رکھے پر گھبرانا نہیں. ویسے میں تو اٹیا روڈ تو آیا نا، تو منو اندازہ ہو گیا کہ قلعے والے تو بالکل نہیں گھبراتے. انہوں نے گھبرانا آتا ہی نہیں، گھبراتے تھے روڈ نہ بن جاتا. ہوں بھی جب منو کو پوچھتا ہے نا اس سائڈ سے کدو آنا ہے، تو میں کہنا قلعے تو لنگ کے آنا. توجہ ہے دوستو، گھبرائے تھے نہیں ہو. میں عرض کر رہا تھا، میں جو آیا، میرے آنے پہ ہونا اگر کسی کو اعتراض، دوستو جاگتے رہنا، میرے آنے پہ ہونا اگر کسی کو کوئی اعتراض، اور وہ اعتراض کرے اور یہیں پر کرے، میں تو بولوں گا نا. بات کی بات ہے، سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا ہے. بے شک، بے شک، بے شک. سب سے پہلے سیرت کمیٹی بولے گی، بھائی عثمان بولے گے. سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا کی تکلیف ہے. تو میں بلایا ہے، تو کی مسئلہ ہے، میں بلایا ہے. وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا کہ چناؤ میرا ہے، انتخاب میرا ہے، چنا میں نے ہے، آج کی نشست کے لیے انتخاب میرا ہے. اس لیے وہ بولے گا. صحابہ کو رب نے چنا. جنہوں نے اعتراض کیا، نہ صحابہ بولے نہ مصطفیٰ بولے، رب بولا. رب بولا. بے شک. کون بولا؟ رب بولا. اور اگلی بات عرض کروں، رب انہی لفظوں میں بولا جس لفظ سے کسی نے اعتراض کیا. ماشاءاللہ. اسی لفظ سے بولا، اسی لفظ سے، جس لفظ سے کسی نے اعتراض کیا. کھڑے رہو. اور یہ میں قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے ایک کلیہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
قرآن مجید سے کلیہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی, آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی, لیکن یاد رکھنا قرآن وہی آپ کو کہے گا. آپ صحابہ کو جو کہو, قرآن وہی آپ کے, قرآن کا کلیہ ہے, قرآن وہی آپ کو کہے گا. آپ صحابہ کو جو کہو آپ کی مرضی. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ وہی کیوں کہے گا, وہی لفظ رب نے کیوں استعمال کیے؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ تارے ہیں, الصحابی کالنجوم. صحابہ تارے, تارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر, خلا میں ہیں, لٹکے ہوئے معلق ہیں, اوپر ہیں. ضروری نہیں کہ میں ہر جملے تے جوش بولنا پھر تسی بولنا پھر سمجھنا. صاحب تارے اوپر ہیں, اب اوپر جو پھینکو وہی آئے گا. بے شک, بے شک, اوپر جو پھینکو وہی آئے گا. پھول پھینکو پھول آئے گا, تھوک پھینکو تھوک آئے گا, پتھر پھینکو پتھر آئے گا. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا, قرآن کے اس کلیے کے مطابق ہم کہتے ہیں صحابہ مومن, قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن. ہم کہتے ہیں صحابہ مومن, قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن. ہم کہتے ہیں صحابہ متقی, قرآن کہتا ہے کہنے والا متقی. ہم کہتے ہیں صحابہ سچے, قرآن کہتا ہے کہنے والے سچے. ماشاءاللہ. منافقین نے اعتراض کیا. جتنے بھی نئے سننے والے آئے ہیں توجہ سے سنیے گا. منافقین نے اعتراض کیا, کما آمن السفہاء, پاگل ہیں یہ تو, صحابہ کو پاگل کہا. کما آمن السفہاء, ہم تو ان کی طرح پاگل نہیں ہیں, یہ پاگل ہیں. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء. انہوں نے کہا صحابہ فسادی, اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون. کہو گے صحابہ کو اللہ وہی کہے گا. اس لیے کہ صحابہ پہ کوئی اعتراض کرے, رب کہتا ہے یہ میرے چناؤ پہ اعتراض ہے. بعد محمد عربی کے ہو جاگردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا اے عالم یا صحابہ کا, میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی, میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا. چاول بدن اور خیبر میں کچھ دیر کی سار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. سبحان اللہ. صحابہ کو رب نے چنا. اجازت ہوگی تو میں دو جملے اور بول کے پھر اگے چلا. جلدی تو نہیں چوکی. ارشاد. صحابہ کو رب نے چنا, رب نے چنا. پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے مانگتے ہیں اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے, دونوں میں سے ایک دے دے. دونوں میں سے ایک دے دے. میں اپنے تخیل میں سوال کر رہا ہوں, یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ اللہ دونوں بہادر ہیں, دونوں جری ہیں, دونوں طاقت والے ہیں, اللہ دونوں دے دے. آقا فرماتے ہیں اس لیے تاکہ بعد میں آنے والا کو یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے, میں نے نہیں چننے. کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی مرضی سے چنتا رہا منا کلا, میں نے نہیں چننے. انہیں بھی دیکھا ہے تو اس کے حضور درخواست پیش کر دیا, تو چن کے دے دے, تو چن کے دے دے. اب رب نے چنا عمر کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کر لی سبحان اللہ. عمر کو رب نے چنا. سبحان اللہ. عمر کو رب نے چنا. حضور کی دعا پوری ہوئی, آدھی ہوئی یا پوری ہوئی؟ پوری. اللہم اعز الاسلام, اسلام کی عزت کے لیے
اب یہ کیسے ہے عمر ملے اور اسلام کو عزت نہ ملے؟ عمر آئے اور اسلام کو عزت نہ ملے، یہ تو دعا تو پوری نہ ہوئی. دعا پوری ہوتی ہی تب ہے عمر بھی ملے اور عمر کے آنے سے اسلام کو عزت بھی ملے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا آلہ نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. ایک جملہ ذہنی چلے گدگدی کر رہے ہیں کہو تے لبا تے لے پر تسی گھبرانا نہیں. گھبرانا نہیں. عمر کے آنے سے عزتیں ملی اسلام کو. پہلے جملے تے متفق ہو تو میں اگلی گل کراں. عمر کے آنے سے اسلام کو جس کا دل دھڑکے سے رکھو بولنا. توجہ. عمر کے آنے سے اسلام کو عزت. میرا جملہ سنیے گا. عمر کے آنے سے اسلام کو عزت ملی، عزت ملی، عزت ملی، عزت ملی. اور اللہ نے بھی قرآن میں بتا دیا تھا وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ. وہ حکومت اسے دوں گا جو میرے امی نبی کا تابعدار ہوگا. حکومت ملی عمر کو. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بالکل علیحدہ موضوع ہے، بڑی لمبی بات ہو جائے گی. اللہ قرآن میں حضرت موسیٰ کو فرماتے ہیں ان علاقوں کی حکومت پیاروں کو دوں گا، پیاروں کو دوں گا. موسیٰ دور سے واپس آئے، قوم کو آ کے بتایا. اللہ فرما رہے میں حکومت پیاروں کو دوں گا. قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہے وہ جو اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ پھر دور پہ پہنچے. اللہ میں نے قوم کو بتایا کہ آپ فرما رہے میں حکومت پیاروں کو دوں گا. قوم کہتی ہے ہمیں دے دے. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ذوق پہ مانا کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، انہیں دوں. انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے، انہیں کیوں نہ دوں؟ انہیں دوں میں جن کے لیے منو سلوا اتارا. تو کہتے ہیں اللہ سے پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا، بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہوگا، لیکن اپنے سجدوں میں سبحان ربی اعلیٰ کی صدائیں لگاتے رہے. وہ حکومت ملی حضرت عمر کو. توجہ. کان بند ہے یا اے دیو بند ہے؟ حکومت ملی جناب عمر کو. میں کچھ پرانے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نئے چہرے. پرانے چہرے اس بات کا دھیان رکھیں کہ نئے چہروں کو کیا سکھا کے ہم نے یہاں سے بھیجنا ہے. حکومت ملی حضرت عمر کو. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ. صاحبان توجہ رکھنا. حکومت عمر کو ملی اور اللہ فرما رہے ہیں اسے دوں گا جو میرے امی نبی کا تابعدار ہوگا. تو مجھے کہنے دے عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے. ہوش پہلے کر لو پھر بول لگے. عمر کا ہر فعل اطاعت رسول ہے. عمر کا ہر عمل اطاعت رسول ہے. عمر کا ہر قول اطاعت رسول ہے. عمر کا ہر بول اطاعت رسول ہے. عمر کا ہر قدم اطاعت رسول ہے. عمر کا ہر مشورہ اطاعت رسول ہے. عمر کی ہر رائے اطاعت رسول ہے. عمر 3 طلاق کو 3 کہے اطاعت رسول ہے. عمر 20 رقصوں کا حکم دے اطاعت رسول ہے. پر میں لمبی بات ہو جائے گی. اسی موضوع پر اللہ صحابہ کی قدر کرنے والا بنا ہے. ان سے محبت کرنے والا بنا ہے. مشن کے لیے میرے رب نے صحابہ کو چنا. یہ موضوع نہیں ورنہ اس موضوع پہ میں اور جملے آپ کے حوالے کرتا.
میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے. میرے گھر کی زندگی. آج ہم تو اپنے گھر کی زندگی چھپاتے ہیں نا. آج ہم تو اپنے گھر کی زندگی چھپاتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہے ہم گھر میں کیا ہیں. پیارے آقا گھر آ کے ازواج مطہرات کو فرماتے ہیں مجھے گھر میں جیسا دیکھو وہ بیان کرتے ہیں. میرے گھر کی زندگی. باہر کی زندگی تو صحابہ پہنچائیں گے امت کو. گھر کی زندگی میں گھر میں کیسا ہوں, میں چار دیواری میں کیسا ہوں, اسے ہر امتی تک پہنچا دیا جائے. یہ آقا کی ایک خواہش. اب توجہ, پیارے آقا فرماتے ہیں میں شہید کر دیا جاؤں. اس کے لیے میں اپنے تخیل میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے حسن و حسین کو چنا. اسی لیے تو علماء سے پوچھئے گا آدھا وجود حسن کا پیارے آقا کے جیسے ہے اور آدھا وجود حسین کا پیارے آقا کے جیسے. اور یہ فاطمہ کے بیٹے, فاطمہ پیرے پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی, پیاری بیٹی, چہیتی بیٹی, چوتھی بیٹی. چوتھی بیٹی, چوتھی بیٹی. کتنی بیٹیاں پیارے آقا؟ چار. اچھا بڑی عجیب بات ہے جو کسی کو مانے کسی کو نہ مانے, کچھ اپنی مرضی سے چیزیں چن لے. اسے ماننا ہے اسے نہیں ماننا, اسے ماننا ہے اسے نہیں ماننا. بندے کہندے نے مومن تے جڑا سارے نوں مننے بندے کہندے منکر. منطق سمجھ نہیں آئی. حضور کی کتنی بیٹی ہے؟ پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی, پیاری بیٹی, چہیتی بیٹی, چوتھی بیٹی فاطمہ. فاطمہ, سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, زکیہ فاطمہ, مزکیہ فاطمہ, راشدہ فاطمہ, مرشدہ فاطمہ, ہادیہ فاطمہ, مہدیہ فاطمہ, ناصحہ فاطمہ, عالمہ فاطمہ, عاملہ فاطمہ, کاملہ فاطمہ, فاضلہ فاطمہ, راکیہ فاطمہ, ساجدہ فاطمہ, علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ, عزت مرتضیٰ فاطمہ, راحت مصطفیٰ فاطمہ, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا, جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی اسی کے سر کا ہے تاج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا, شبیر شبر دی اپنی زہرا, نبی کے گھر میں چھے چپی زہرا, مقام تیرے لوگوں نے سمجھے سنی ہی تیرے کمی زہرا, پردے دیا دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا, رب میں سجدہ کرا دکھا در رات من دی لمبی زہرا, یاد ملکہ بطول زہرا, دار دادا اصول زہرا, حسن و حسین نے حمدار آیا سلام کر لے قبول زہرا. فاطمہ, فاطمہ دیکھیں نا پیارے آقا نے نام رکھا فاطمہ. اٹھائیے لغت قاموس. فاطمہ جدا کر دی گئی, فاطمہ علیحدہ کر دی گئی, فاطمہ الگ کر دی گئی, فاطمہ علیحدہ کر دی گئی. یا رسول اللہ یہ کیا معنی بنتا ہے؟ الگ کر دی گئی, علیحدہ کر دی گئی, جدا کر دی گئی. بخیل نہ بڑے ہو میرے اس جملے سے, دکھ ہوئے گا. یا رسول اللہ فاطمہ الگ کر دی گئی, علیحدہ کر دی گئی, جدا کر دی گئی, یہ کیا معنی؟ آقا فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے, جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے, جہنم سے جدا کر دیے گئے, جہنم سے الگ کر دیے گئے. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی, نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی, جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی, جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر, علی کا گھر, نبی کا گھر, کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلت ہے کہتے اپنے پھول ہیں. فاطمہ
پیارے آقا کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بسا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میں محمد کا ٹکڑا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین، اور ہمیں جتنی محبت حضرت حسین سے ہے اتنی محبت حضرت حسن سے ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قوم کو پتہ ہی نہیں حضرت حسن کب شہید ہوئے، اس لیے کہ ہم نے اپنوں سے تو کبھی بات نہ سنی نہ سننا چاہتے ہیں۔ دونوں پیارے آقا کے نواسے، دونوں فاطمہ کے بیٹے، دونوں علی کے فرزند ہیں، دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں شہید ہیں۔ توجہ ہے؟ دونوں علی کے بیٹے، دونوں فاطمہ کے بیٹے، دونوں حضور کے نواسے، دونوں جنت کے سردار، دونوں شہید۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قوم کو نہیں پتا حضرت حسن کب شہید ہوئے، کیوں؟ کسی نے بتایا نہیں، اپنوں سے ہم نے پوچھا نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کب شہید ہوئے، آپ کہیں گے اس دن تو ہم خوشی مناتے ہیں، اس دن تو خوشی کے جلوس نکلتے ہیں۔ 6 ربیع الاول کو شہید ہوئے حضرت حسن۔ حضرت حسن، حضرت حسین، دونوں پیارے آقا کے نواسے، دونوں پیارے آقا کے نواسے۔ حسن پیدا ہوئے، گٹی حضور نے دی، اپنا لعاب دہن۔ حسین پیدا ہوئے، گٹی حضور نے اپنا لعاب دہن۔ جو حضرت حسین کے پیٹ میں پہلی چیز گئی وہ حضور کا تھوک مبارک، اور حضرت حسین کے کان میں پیارے آقا نے آذان کہی۔ مجھے اپنے وجدان میں کہنے دیں، ساری زندگی حضور نے آذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں ساری زندگی آذان نہیں کہی۔ یا رسول اللہ حسین کے کانوں میں آذان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے آذان حسینیوں کی۔ منو جا کے دیکھنا پہنتا ہے کتنے کتنے بیٹھے، وہی آذان حسینیوں کی نہیں، وہ تو حسین کے کان میں بھی۔ اچھا، اذان پیارے آقا نے ساری زندگی میں کہی، کیوں؟ آذان بلاوا ہے۔ عرف عام میں کہوں، عرف عام میں تو آذان بلاوا ہے اقامت نماز کے لیے، اور عرف خاص میں کہوں تو آذان بلاوا ہے اقامت دین کے لیے۔ میں 2 جملے بول رہا ہوں، یعنی آپ سمجھو جیسے سمجھو۔ عرف عام میں نماز کے لیے، عرف خاص میں اقامت دین کے لیے۔ پیارے آقا نے ساری زندگی اذان نہیں کی، اس لیے کہ حضور جو کہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اس وقت کوئی مسلمان سن کر اپنے کسی کام کی مجبوری کی وجہ سے اس وقت مسجد میں نہ آ سکے تو اس کی بربادی نہ ہو۔ حضور جو بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ، اور اس وقت کوئی نہ آ سکے اگر کسی کام کی وجہ سے تو اس کی بد نصیبی نہ کہی ہو۔ اس لیے حضور نے آذان ساری زندگی نہیں کہی۔ یہ جملہ میرا پہنچ گیا تو آٹے تک تاں بولے ہو، حسین کے کانوں میں کہی۔ قاضی اپنے وجد میں کہہ رہا ہے حضور کو کتنا اعتماد حسین کی نماز پر، کتنا اعتماد حسین کی نماز پر کہ مقتل بھی ہوا تو سجدہ قضا نہیں ہوگا۔
نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، اس نے سجدہ حسین نے سجدے کو وہ حسن دیا کہ جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے. آج وہ رمز آشنا ہے، سر سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدب سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا، اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. حسین کون حسین؟ ہم نا اس وقت میرے دو چار جملے ہوتے ہیں جو توجہ سے سمجھ لیں. میں نظریاتی گفتگو کرنے کا آدمی ہوں. ذرائع ابلاغ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. آج ہم نے سن رکھا ہے کہ امریکہ کا یہ صدر ہے اور اسے دیکھ بھی رکھا ہے میڈیا کی وجہ سے. میری بات سمجھ آ رہی؟ آج ہم نے بیت اللہ سنا ہوا بھی ہے اور جو نہیں بھی گئے انہوں نے بھی دیکھ رکھا ہے میڈیا کی وجہ سے. جس چیز کو یا جس شخصیت کو صرف سن رکھا ہو، دیکھا ہوا نہ ہو، تو ہر بندے کے ذہن میں اپنے ذہن اور تخیل کے مطابق ایک سکیچ ہوتا ہے، ایک خاکہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا. میری باتیں سمجھ آ رہی کوئی نہ؟ مثال کے طور پر ہم سب نے جنت کو سن رکھا ہے، دیکھا ہوا. ہر بندے کے اپنے ذہن کے مطابق ایک نقشہ ہے. وہ نہ اسے بتا سکتا ہے، نہ اسے لکھ سکتا ہے. وہ بس اسی کو پتا ہے کہ جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، ابو بکر ایسے ہوں، عمر ایسے ہوں. ہر بندے جیسا جیسا پڑھا ہے، جیسا جیسا سنا ہے، اس کے مطابق ایک نقشہ بن جاتا ہے. ہم نے حضرت حسین کو سنا. کیا سنا؟ حضور کے کاندھے پر ہے. ہم نے سنا حضور کی گود میں ہے. ہم نے سنا حضور اپنا لعاب چساتے ہیں، اپنی زبان چساتے ہیں، کندھے سے کندھے پہ سجدے سے کھیلتا ہے. یہ جب سنا تو ہمارے ذہن میں آتا ہے حسین چھوٹا سا بچہ ہے. یہ ذہن میں آتا ہے کہ حسین چھوٹا سا. پھر ہم نے سنا حسین کربلا میں لڑائی کر رہے ہیں. وہاں حضرت حسین 58 برس کے ہیں، 2 کم 60، 58 برس. یہاں بچے ہیں 6 سال کے تھے، پیارے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے. وہاں 58 برس کے. یہ 52 برس اگر کھول دو نا، فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے. یہ 52 برس کھول دو نا، فساد ختم ہو جاتا ہے. یہ 52 برس اگر کھول دو نا، کہ حسین جب لڑکا تھا، لڑکپن میں تھا، تب کیا کر رہے تھے؟ حسین جب جوان تھے تب کیا کر رہے تھے؟ کہاں تھے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. جب 40 برس کے تھے تب کہاں تھے؟ جب 50 برس کے تھے حضرت حسین تب کیا کر رہے تھے؟ اسے کھولو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اسے کھولو فساد ختم ہو جاتے ہیں. پیارے آقا دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت حسین کی عمر ہے 6 برس. گلی سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حضرت ابو بکر آ رہا ہے. ابو بکر اٹھا لیتے ہیں، ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور صحابہ کو بتاتے ہیں میں اس رخسار پہ بوسہ دے رہا ہوں جس رخسار پہ میں نے نبوت کو بوسہ دیتے دیکھا ہے. منبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں ابو بکر اور کہتے ہیں خطبہ شروع نہیں کرنا، حسن حسین کو بلا کے بلایا. حسن حسین کو منبر کی ایک جانب حسن کو بٹھایا، منبر کی دوسری جانب حسین کو بٹھایا اور صحابہ کو کہا آقا دنیا سے چلے گئے،
آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، خطبہ آقا کا غلام پڑے گا اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا حسن حسین کو دے. یہ کھولنا، یہ چیزیں لے کر آنا، قوم کو پتا چلے صحابہ بھی حق ہے، اہل بیت بھی حق ہے. بچو ہے دوستو، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت حسین لڑکپن کے عالم میں ہے، 16-17 برس کا جوان ہوتا ہے، نوجوان جیسے لڑکپن کے عالم میں. تھک کر ایک جگہ پہ بیٹھے، گرد و غبار، گرمی کا موسم. حضرت ابو ہریرہ اٹھے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حضرت حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت ابو ہریرہ، نام یاد رکھو، حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ آج جنہیں عوام میں دشمن اہل بیت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور حضرت حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت حسین کہتے ہیں چچا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ امت کے اتنے بڑے محدث، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، آپ کی چادر میرے جوتوں پر یہ نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. یہ عمر کا دور ہے. حضرت عثمان کا دور آتا ہے. حضرت عثمان کے دور میں خراسان کے معاذ پر کمانڈر ان چیف حضرت حسین. اگر حضرت عثمان کے ساتھ اختلاف ہوتا تو حضرت عثمان کی فوج میں بھرتی ہوتے. آخر امت کا اتنا بڑا فرد، پیارے آقا کا نواسا، وہ ویسے ہی آنکھ رکھ کے بیٹھا رہا، اسے ساری زندگی کچھ بھی نہیں کیا. حضرت عثمان کا دور، اور حضرت عثمان کے دور میں وہ وظائف جو حضرت عمر نے جاری کیے تھے حسن حسین کے، حضرت عثمان نے انہیں دگنا کر دیا. حضرت امیر معاویہ کا دور ہے 19 برس، 19 برس اور 65 لاکھ مربع میل ہے. اللہ گرمیاں سوچیا نہیں، 65 لاکھ. آج آپ کا جو افغانستان ہے اس کے کابل تک پہنچی ہے حضرت امیر معاویہ کا لشکر. 65 لاکھ مربع میل. حضرت امیر معاویہ دمشق میں بیٹھے. اب سنیے نا کہ حضرت حسین کا مختلف دور ہے، میں جھلکیاں عرض کر رہا ہوں. حضرت حسین کیا کرتے رہے؟ حضرت عثمان کے دور میں کمانڈر ان چیف. حضرت امیر معاویہ کا دور ہے، حضرت امیر معاویہ دمشق میں بیٹھے، وہاں سے ایک صاحب چلا مدینہ کی طرف. حضرت امیر معاویہ اسے بلا کے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ. مسجد نبوی جاؤ گے؟ جاؤں گا. ریاض الجنہ جاؤ گے؟ جی جاؤں گا. فرمایا جب ریاض الجنہ میں جاؤ گے نا، ریاض الجنہ میں جب جاؤ گے نا تو وہاں ایک خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا. حضرت حسین مدرس بھی لگے. خوبصورت چہرے والا پیارے آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا. اسے جا کے میں معاویہ کا سلام پیش کروں گا اور کہنا معاویہ کے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہ کہتا ہے، اب وہ پہلی دفعہ مدینہ جا رہا تھا، وہ کہتا ہے امیر المومنین اچھا ٹھیک ہے ایسا کروں گا، لیکن بتائیے تو صحیح وہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں شکل بیٹا علی کا ہوگا، شکل نبی کی ہوگی. وہ حسین ہوگا، وہ حسین ہوگا. یہ حضرت حسین. اس کے بعد پھر جب 58 برس کے ہیں تب حضرت حسین کربلا میں پہنچے. اور میں آل نظر کے حوالے ایک جملہ عرض کروں. واقعہ میں میرے خیال میں اس نشست میں نہ سنا سکوں گا اور نہ اس جانب جانا چاہتا ہوں. کربلا میں ظلم ہوا. جی کربلا میں اتنی آباد اجتماع شاید گل تو نام دسی
کربلا میں حضرات آپ کی اس جملے پہ مجھے شفقت چاہیے. بدر میں شہادتیں ہوئی، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا. ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا. احد میں شہادتیں ہوئی، ہم میں سے کوئی نہیں کہے گا ظلم ہوا. یہ کہیں گے ہم؟ نہیں. اور غزوات میں شہادتیں ہوئی، کوئی کہے گا ظلم ہوا؟ یہاں کیوں ظلم ہوا؟ دھوکے سے بلایا گیا. بدر میں کیوں نہیں کہیں گے ظلم ہوا احد میں؟ اس لیے کہ دونوں طرف سے جنگ کا ارادہ تھا. یہاں دھوکے سے بلایا گیا. حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں گئے، جنگ کے لیے جاتے فوج لے کے جاتے، علی اصغر نہیں. جنگ کے لیے جاتے اسلحہ لے کے جاتے، عورتیں نہیں. میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں دھوکے سے بلایا گیا، پھر پھنسایا گیا، پھر مطالبے نہیں مانے گئے، پھر پانی بند کیا گیا، پھر کھانا بند کیا گیا، پھر محاصرہ کر کے ذبح کیا گیا. اس لیے میں برملا کہتا ہوں قاتلان حسین پہ لعنت. قاتلان حسین پہ کھل کے بول. حسینی لگے ہوئے، حسینی بیٹھے. قاتلان حسین پہ، قاتلان حسین پہ، جنہوں نے دھوکے سے بلایا ان پر، جنہوں نے دھوکے سے بلایا ان پر، جنہوں نے کھانا پانی بند کیا ان پر، جنہوں نے قتل کیا ان پر، جنہوں نے ذبح کیا ان پر، جنہوں نے ظلم کیا ان پر. سوچیو کل گھبرائے نہیں جی نہیں. کیا کہتے ہیں حضرت حسین؟ لو ایک اور گل آ گئی ہے کہ آئیز ہو گا لیا میں جی سنائی نہیں، میں لطف آ گیا. کیا توجہ ہے دوستو؟ سب کی توجہ ہے. کون حسین جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے؟ دوستو توجہ رکھنا، تحفہ ہی کہا گیا ہے جملہ. جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ہدف سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل؟ یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل؟ شرح نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں. تو جملہ آگے جملہ وہ سنانے چلا ہوں آپ کو. ہمیں یہ لگتا ہے حضرت حسین شہید ہوئے، ہمیں یہ لگتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نا، سر جدا ہے، پاؤں جدا ہے، ہاتھ جدا ہے، سینہ چاک ہے، آنتیں باہر کو نکلی ہوئی ہیں، لاشا تڑپ رہا ہے، بڑی تکلیف میں ہے. یہ تیری آنکھ ہے، یہ میری آنکھ ہے جو دیکھتی ہے، اور اسے یہ لگتا ہے کہ یوں ہے. تیری آنکھ غلط ہو سکتی ہے، میری آنکھ غلط ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کانٹا چبھنے کی ہوتی ہے. یا رسول اللہ، سر جدا ہو رہا ہے، آنتیں باہر کو نکلی نہیں ہیں، بازو جدا، ٹانگیں جدا، لاشا تڑپ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں نہیں ہوتی تکلیف. والد کو مت مجھولا کئی تو میرے امتحان لینا اندر. آقا فرماتے ہیں نہیں ہوتی تکلیف. میری نگاہ غلط ہو سکتی ہے اس معاملے میں، حضور کا فرمان غلط نہیں. فرماتے تکلیف نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟
صاحبان ہے توجہ کہ میرا یہ جملہ کسی نے بدذوقی نال سنیا تو وہ پھر اللہ ہی ہے نہ کی کما ڈاٹا جملہ نہیں چنگا یا رسول اللہ کیوں نہیں تکلیف ہوتی میں اپنے ذوق میں سمجھانے کو لگا ہوں 5 منٹ رہتے ہیں گھنٹہ ہو 5 منٹ رہتے ہیں گھنٹہ ہونے گھبرانا نہیں جزاک اللہ آپ کو سلامت رکھے گزارش ہے یہ بس بات سنیے کیوں نہیں تکلیف ہوتی ذوق والوں کے لیے سہیلیوں نے جب تانا دیا نا زلیخا کو وہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو اب آپ کے ہاں جو کام کرتا ہے لڑکا اس پر فریفتہ اور عاشق ہو گئی ہو زلیخا سوچنے لگی انہیں میں نے بہت بتایا اس کی زلف ایسی ہے نہیں سمجھی اس کی آنکھیں ایسی ہیں نہیں سمجھی اس کا رخسار ایسا ہے نہیں سمجھی اب کی بار بتاتی نہیں دکھاتی ہوں میں کوئی ناول نہیں سنا رہا ڈائجسٹ نہیں اخبار نہیں تاریخ نہیں اللہ کا قرآن ہے سلیخا نے کہا اب بتاتی نہیں بہت بتا لیا اس کی چال ایسی اس کی ڈھال ایسی اس کا سراپا ایسا یہ مرضی ہی نہیں وہ دکھانی ہے بٹھا دیا لائنوں میں ہاتھوں میں دے دیا ایک ایک سیب اور چھری اور کہا بھی کاٹنا نہیں کب کاٹے کہا جب میں کہوں گی 1 2 3 ابھی کاٹنا تیار بیٹھی ہے لے کے اور جب انہیں تیار بٹھا دیا لائنوں میں اب حضرت یوسف کو بلایا آ جا میں کیا نہیں خوش کے بندے ہستے نہیں گل اس کا لے ہستے اب یوسف کو بلایا آج جیسے حضرت یوسف نے کمرے میں اس حال میں قدم رکھا اس نے کہہ دیا 1 2 3 ادھر سیب بھی کٹا اور انگلیاں بھی کٹی پورے بھی کٹے انگلیاں بھی کٹی اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کٹی پورے کٹے انگلیاں کٹی ہاتھ کٹا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اب کٹنے کے بعد صاحبان توجہ کٹنے کے بعد اگر تو ہوتی تکلیف تو کہتی ہو یہ کیا ہو گیا اور وہ جو بولتی قرآن وہ لکھتا قرآن اسے بیان کرتا وہ جو کہتی قرآن اسے بیان کرتا لیکن کٹنے کے بعد انہوں نے جو کہا قرآن نے وہ بعد میں لکھا اللہ نے وہ بعد میں بیان فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کٹ گئی پھر کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا ارے انو چھڈو او ویکھو انا سونا کٹ گئی پھر بھی کہنی آنی اتنا سونا ہے کہ بندہ نہیں لگتا ان ہاذا الا ملک کریم یہ تو کوئی نور ہے چلو موضوع کتنے اور جا سکتے لیکن میں جانا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ توجہ ہے انگلیاں کٹی اس کے بعد یہ نہیں کہا اوہ یہ کیا ہو گیا ہمیں تکلیف ہوئی نہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کیوں انہوں نے یوسف کو دیکھا سو جاؤ انہوں نے یوسف کو دیکھا لیکن قاضی سے سنیے قاضی کا وجدان ہے انہوں نے یوسف کو دیکھا یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا وہ تو نگاہیں چکائے ہوئے جا رہے تھے پھر کیا ہوتا اگر یوسف بھی دیکھتا
برتے نہیں دے سکتے پھر کیا حشر ہوتا اگر یوسف بھی دیکھتا. اب میری جملہ وہ سنیے کہ شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ کہاں یوسف اور کہاں یوسف کو بنانے والا میرا رب. آقا فرماتے ہیں شہید کو تکلیف نہیں ہوتی. ادھر شہید کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ آتا ہے, ادھر وہ رب کو دیکھتا ہے. رب حسین پاکستان میں کوئی شہید ہو اسے رب دیکھے, افغانستان میں کوئی شہید ہو اسے رب دیکھے, کشمیر میں کوئی شہید ہو اسے رب دیکھے, فلسطین کے شہید کو رب دیکھے. کس محبت سے رب نے حسین کو دیکھا ہوگا. وہ جس کی کون حسین؟ حسین جنت کا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اٹھتے. حسین دا کوئی رسول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ لتا ہے. حسین بھائی حسن دا پیار ہے. حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق. وفادہ پڑھ کے رسول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین واجب, حسین قاری کربلا دا, حسین لیتو نماز اکبر, نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دسدا عمر دے نالے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حضرت حسین ڈر سکتے نہیں جی نہیں. کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے. چلو انجی ٹھیک ہے, یزید کو حق نہیں مانا, سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. مسافر ہیں, غریب الوطن ہیں, 58 سال کے ہیں, بچے ساتھ ہیں, خواتین ساتھ ہیں اور پیاسے ہیں. ہاتھ نہیں دیا, سر دے دیا. توجہ, تھوڑا سا پیچھے آؤ. گھر میں ہے, جوان ہے, علی بھی ساتھ ہے, حسن بھی ساتھ ہے, عباس بھی ساتھ ہے, فوج بھی پاس ہے, اسلحہ بھی پاس ہے. عمر آیا, ہاتھ دے دیے. اتھے لڑنا سوکھا سی, گھر آ کے سمجھاواں, اتھے لڑنا سوکھا سی. وہاں کربلا میں 58 برس کے ہیں, بچے ساتھ ہیں, عورتیں ساتھ ہیں, پیاسے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, مسافر ہیں, غریب الوطن ہیں اور جنگ کا ارادہ بھی لے کے نہیں آئے. یہاں گھر میں ہیں, فوج پاس ہے, اسلحہ پاس ہے, علی ساتھ ہے, حسن پاس ہے, عباس پاس ہے, عثمان آیا, ہاتھ دے دیا. معاویہ آیا, ہاتھ دے دیا. حسینیت یہ ہے, حسین نے جسے حق نہیں سمجھا نہ سمجھ, جنہیں حق سمجھا انہیں حق سمجھ. ان کے جوتے کے ساتھ کوئی لگی ہوئی مٹی کی بھی توہین کرے تو ہم اسے سنی نہیں سمجھتے. اہل بیت کے جوتے کے ساتھ کوئی لگی ہوئی مٹی کی بھی توہین کرے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے. وہاں نے محبتیں کی, محبتوں کا حکم دیا ہے. ملے گی جنت, ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو معاشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. مدین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. مدین دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دے سبھی کے سب میں شان ہے, کوئی نہیں حسین شاہ. حسین بخش حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کر گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اور اس سے بڑھ کے جیت کیا, یزید تھا حسین ہے.
یزید تھا حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف بلزمی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ اللہ قیامت کو حضرت حسین کے جھنڈے کے نیچے رکھے۔ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں، اس لیے کہ دونوں کی نسبتیں میرے آقا کے ساتھ ہیں، ایک حضور کا یارانہ ہے، ایک حضور کا گھرانہ ہے۔ اللہ ہمیں یارانہ کا بھی غلام رکھے، گھرانے کا بھی غلام رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔